تو طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کے مطابق جو ہے طلاق جو ہے ایک پروسیجر ہے، ناٹ اے ورڈ آف ماؤتھ، اور وہ پروسیجر شروع ہوتا ہے اس ورڈ آف ماؤتھ سے جب وہ بندہ کہتا ہے طلاق، کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب وہ پروسیجر شروع ہو جائے گا جو پروسیجر قرآن نے بتایا ہے۔ تو قرآن کے مطابق یہی ہے کہ جی 2 مرتبہ یہ پروسیجر ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے طلاق دی، وہ عورت ادھر ہی رہے گی آپ کے گھر میں 3 طہر تک، اور 3 طہر کے اندر آپ رجوع کر لیتے ہیں تو 2 گواہ کو بلائیں گے اور ان کے سامنے رجوع کریں گے، اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو 2 گواہوں کے سامنے آپ اس کو رخصت کریں گے کہ جی میں نے اس کو طلاق دی تھی اور آپ گواہ رہنا، اور اس کو اب میں رخصت کر رہا ہوں اپنے گھر سے، 3 طہر اس کے پورے ہو چکے ہیں، تو پھر وہ عورت چلی جائے گی۔ یعنی اس عورت کو اس گھر سے نہیں نکالا جا سکتا جب تک کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی نہ کرے، فحاشی نہ کرے، تو اس عورت کو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس میں 99% چانسز ہوتے ہیں کہ صلح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہے غصے میں ہی آگے طلاق دیتے ہیں، غصے میں آگے طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، جا کے فتوے پوچھتے ہیں، مولوی کہتا ہے نہیں جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں حلالہ کرنا ہے تو میں حلالے کے لیے تیار ہوں، تو وہ پھر حلالہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر پیسے بھی کماتے ہیں اور حلالے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غیر شرعی ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں حلالے کا کنسیپٹ ہے کہ ایک بوڑھے کو ارینج کیا جائے اور اس کو پھر رشوت دی جائے کہ جی آپ نے اس عورت کو نکاح کے بعد طلاق دے دینی ہے، آپ نے اس کو، حالانکہ اس کے حوالے سے کلیئر کٹ حدیث موجود ہے سائے 6 میں، 2-3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے سائے 6 کی، کہ اس قسم کے حلالہ کرنے والوں پہ حضور ختمی مرتبت نے لعنت کی ہوئی ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب تک وہ دوسرا بندہ اس سے حقوق زوجیت ادا نہیں کر لیتا وہ پہلے بندے پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی ان اے سینس یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سزا دی ہے اس کے غصے کی، جس نے کہ 3 بار غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو اب اس کو یہ سزا تو ملنی چاہیے نا کہ جی اس کی عورت ایک غیر مرد تو نہیں، یعنی ایک اور مرد کے ساتھ ہم بستری کرے، اور پھر جو ہے اگر وہ بندہ اس کو طلاق دیتا ہے وہ بھی اس کی مرضی سے، یہ نہیں ہے کہ جی اس کو رشوت دے کے طلاق دلوائی جائے گی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے پھر اس عورت کو دوبارہ چھوڑتا ہے، تو پھر اگر یہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے پورا کنسیپٹ جو قرآنک کنسیپٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب قرآن نے ایک چیز کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے تو پھر حدیث کی بات تو بیچ میں نہیں آنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے دماغ میں، ذہنوں میں اس انداز سے حدیث کا کنسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ جیسے حدیث ٹاپ پہ ہے اور قرآن سیکنڈ ہے، تو اس لیے لوگ وہ احادیث کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور قرآن کی طرف وہ نہیں دیکھتے، یعنی قرآن کی بات پہ مطمئن ہی نہیں ہوتے ہیں، قرآن میں کلیئر کٹ بھی لکھا ہوگا تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے، اور یہ سارے فرقوں کا یہی حال ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں ابھی ہم اسی کنسیپٹ کو کے مطابق جو احادیث ہیں وہ سائے 6 کی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اوورآل امت مسلمہ میں ڈیفرنٹ ممالک کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یعنی پہلا سٹیپ ہمارا تھا قرآن کا جو پارٹ 1 میں نے کور کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جی حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3430 ہے، جو کہ اسلام 360 جو ایپ ہے
اس میں جو انٹرنیشنل وہ دیا گیا ہے مسودہ سنن نسائی کا ایڈیشن، اس کا یہ نمبر ہے 3430۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ آپ غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ یہی حدیث جو ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ مشکات شریف میں 3292 نمبر ہے اس کا، اور سنن نسائی میں 3430 ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل ایڈیشن اس میں دیا گیا ہے اسلام 360 ایپ میں، اس سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ قرآن کے مطابق جو بندہ حضور ختمی مرتبت کو ناراض کرے اور غضبناک کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس بندے نے کیا کیا تھا؟ 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں۔ یعنی 3 طلاقیں آپ اکٹھی دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور ختمی مرتبت کے غضب کو آواز دے رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ یہ حضور ختمی مرتبت کے الفاظ ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرنا چاہتے ہو، یا سیاسی زبان میں ہم کہیں کہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے دین کو کہ جی بس طلاق طلاق طلاق، جاؤ جی چلے جاؤ، اور پھر جاتے ہو مولویوں کے پاس، اور پھر مولوی صاحبان جو ہے حلالے کرواتے پھرتے ہیں حرام طریقے سے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، کھلواڑ کرنے والی بات ہے، اور حضور ختمی مرتبت کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہ دیکھیں بالکل عین قرآن کے مطابق ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے 3 طلاق کو منع کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ غلط ہے طریقہ۔ پھر جی دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، محمد بن اسحاق المغازی داؤد بن حسین سے، اور وہ اکرمہ سے، اور اکرمہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ بن عبد یزید، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور وہ پشیمان ہوا، ناراض ہوا۔ یعنی بعد میں ظاہری بات ہے خفا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو وہ پھر حضور ختمی مرتبت کے پاس گیا۔ حضور ختمی مرتبت نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس طرح طلاقیں دی تھیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی تھیں۔ تو حضور ختمی مرتبت نے کہا ایک مجلس میں؟ اس نے کہا جی ہاں ایک مجلس میں دی تھی۔ تو حضور ختمی مرتبت نے کہا کہ جی وہ پھر ایک ہی ہوئی، تو تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ ظاہری بات ہے رجوع کرنا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے نا، وہ تو حضور ختمی مرتبت حکم نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اگر حضور ختمی مرتبت حکم دیتے ہیں تو پھر اس بندے پر واجب ہو جائے گا رجوع کرنا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ حضور ختمی مرتبت ایسا نہیں کرتے، اور وہ جو شریعت نے اس کو حق دیا ہوا ہے، اسی لیے حضور ختمی مرتبت نے کہا کہ اگر چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث سے کلیئر ہوتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور لاجک بھی یہی کہتی ہے نا کہ جب ایک بندہ کہتا ہے طلاق تو بس طلاق تو ہو گئی، اب اس کی بیوی نہیں ہے، وہ 200 مرتبہ بھی کہتا رہے طلاق طلاق، مزید طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی۔ طلاق کے اوپر تو طلاق نہیں ہو سکتی نا جب تک رجوع نہ کیا جائے، دوبارہ اس کے نکاح میں نہ آئے، دوبارہ اس کی زوجیت میں نہ آئے وہ عورت، تو نکاح دوسری طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے وہ رجوع کرے گا تو پھر جو ہے دوسری طلاق اس کو دے سکتا ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہو جائیں. تو یعنی یہ دونوں احادیث بڑا کلیئر کٹ حضور ختمی مرتبت کا ورڈکٹ بتا رہی ہیں، اور یہ چونکہ قرآن کے مطابق ہے لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، اور ان کے مخالف جتنی بھی احادیث ہوں گی جو دوسرا ورشن بیان کریں گی وہ چونکہ قرآن کے خلاف ہیں، الطلاق و مرتان کے خلاف ہیں، لہٰذا وہ اس کو غلط قرار دیا جائے گا، ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا. اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3435، اور اسی طرح مسند احمد کی 7158 حدیث جو کہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے. حضرت طاؤس سے منقول ہے کہ حضرت ابو صحبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے ابن عباس، کیا آپ نہیں جانتے کہ بیک وقت 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے دور مبارک میں نیز عمر کے ابتدائی دور میں 1 طلاق سمجھی جاتی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی بالکل میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسا ہی تھا. اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا نمبر ہے 3673. تو یہ 3 کتابوں میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب حضور ختمی مرتبت کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو پھر حضرت عمر کے دور میں بھی ابتدائی 2-3 سال میں، ایک روایت 2 سال کی ہے، ایک 3 سال کی ہے، 3 طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. تو پھر بعد میں اگر چینج ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سنت کے خلاف ہے، کوئی بھی اسے چینج نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر چینج نہیں کر سکتے سنت رسول کو، نہ ہی اس کے خلاف کوئی حکم دے سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر ان کا حکم جو ہے واجب الاطاعت ہوگا. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حضور ختمی قرآن میں تو نہیں آیا نا کہ جی آپ نے علامت شریف خواہ پڑھنی ہے نماز میں. حضور ختمی مرتبت نے کہا ہوا ہے کہ جی نماز جو ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی. تو کیا حضرت ابو بکر آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں خیر ہے، حضور ختمی مرتبت نے ویسے ہی یہ بات کی تھی، کوئی بات نہیں ہے، آپ بے شک مت پڑھا کرو؟ تو کیا وہ حکم مانا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جی ہم تصور یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایسی بات کریں گے یا حضرت عمر ایسی بات کریں گے؟ یقینی طور پہ یہ ان کے خلاف جو ہے، یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت بنائی گئی ہے. حضرت عمر کیوں ایسا کام کریں گے جو سنت کے خلاف ہوگا؟ میں تو اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں کہ حضرت عمر کو، بھئی ان کو تو زیادہ سنت کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ ہو کہ حضور ختمی مرتبت نہیں ہے، بات اس طرح کی ہے، اور وہ اس کے خلاف کریں. میں تو یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ جی الٹیمیٹلی یہ قرآن کے بھی خلاف جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے جی قرآن کے خلاف بھی فیصلہ دیا، اور حضور ختمی مرتبت کے خلاف بھی فیصلہ دیا، اور حضرت ابو بکر کے خلاف بھی فیصلہ دیا ہے. اگر کوئی مولوی یہ اس بات کو مانتا ہے تو مانتا رہے، میں تو نہیں مان سکتا ہوں کہ حضرت عمر ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ حضرت ابو بکر کے اس کے بھی خلاف ہو، حضور ختمی مرتبت کی سنت کے بھی خلاف ہو، قرآن کے بھی خلاف ہو. تو یہ تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ رسول سے بھی افضل ہو گئے اور اللہ سے بھی افضل ہو گئے.
تو اس قسم کی روایت کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں جی انہوں نے اپنے دور میں اس طرح کا آرڈر دیا تھا، بھئی آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ نہیں یہ جھوٹی روایت ہے، یہ غلط روایت ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے؟ بے شک سکا راویوں نے بیان کی ہو، سکا راویوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ سارا راویوں کی نالج جتنی بھی ہے، یہ راویوں کا جو علم ہے اس کے حوالے سے یہ تو ویسے ہی سائے ستہ کے بعد معرض وجود میں آیا ہے، اسماء و رجال جس کو کہتے ہیں۔ تو راوی چاہے جتنے بھی سکا ہوں، تو کیونکہ سکا راوی ہونا کافی نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے اور حضور ختمی مرتبت کی حدیث کے خلاف ہے وہ عمل، تو پھر بے شک راوی سکا ہوں، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ تو باقی اگر کوئی ماننا چاہتا ہے اور کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں حضرت عمر ایسے کام کیا کرتے تھے جو رسول کے بھی خلاف ہوتے تھے، قرآن کے بھی خلاف ہوتے تھے، تو وہ ان کی پھر اپنی مینٹلٹی ہے۔ میرا ذہن تو اس بات کو نہیں مانتا کہ جو رسالت مآب کے ساتھ رہے ہوں، 30 سال تک ان کے مشن میں شامل رہے ہوں ہر لحاظ سے، دامے درمے سخنے، وہ پھر انہی کے فلسفے کے خلاف اور انہی کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف عمل شروع کر دیں، تو یہ چیز یعنی کم از کم میرے نزدیک جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ حضرت عمر کے حوالے سے جو یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو پھر چینج کر دیا تھا، یہ بیسیکلی بعد میں چینجز آئی ہیں، اور پھر ان کو اتھینٹک بنانے کے لیے ان ہستیوں کے نام لگائے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ روایت چونکہ سنت رسول کے بھی خلاف ہے اور وہ زیادہ سٹرانگ روایت ہے، اور اسی طرح قرآن کے بھی خلاف ہے، لہٰذا اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے یہ روایت۔ اور اس سے جو زیادہ سٹرانگ روایت ہے اور قرآن کے مطابق ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور ڈیفینیٹلی حضرت عمر نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا، یہ صرف اور صرف ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ، اور غلط الزام ہے کہ جی وہ سنت کے خلاف اس طرح کے آرڈر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2200 میں ارشاد ہوتا ہے، ابن طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ابو صہبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ابو بکر کے عہد میں اور عمر کی امارت کے ابتدائی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں۔ تو یہ بھی وہی روایت ہے، یعنی کہ یہ 4-5 کتابوں میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، اور اسی روایت میں یہ بات ہے کہ جی سنت رسول کو چھوڑ دی اور حضرت عمر نے اس کے خلاف کام کیا، اور حضرت ابو بکر کے خلاف بھی کیا، اور حضرت عمر حضور ختمی مرتبت کے خلاف بھی کیا، اور الٹیمیٹلی چونکہ وہ قرآن کے مطابق ہے وہ بات، تو قرآن کے خلاف بھی ہو گیا۔ تو اگین یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ پورشن جو ہے وہ یہ جھوٹا ہے کہ جی حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اس کو چینج کر دیا تھا، تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور ہم اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے جو قرآن نے کہا ہے اور حضور ختمی مرتبت نے خود کہا تھا، جو میں نے روایت بیان بھی کی تھی کہ ایک بندے نے 3 طلاقیں دی، ایک ہی اس میں، تو حضور ختمی مرتبت غضبناک ہوئے اس پر، اور انہوں نے کہا کہ تم قرآن سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی کتاب سے مذاق کرتے ہو۔ تو یہ حضور ختمی مرتبت کو غضبناک کرنے والی بات ہے، تو ظاہری بات ہے ہم تو یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ اگر فار ایگزامپل 0.001% بھی چانس ہے اس میں کہ 3 طلاق کو 1 سمجھا جائے، 3 طلاق کو 3 سمجھا جائے، اگر 0.11% بھی چانس ہے کہ جی اس طرح نہیں اس طرح تھا، تو ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ حضور ختمی مرتبت کی ناراضگی کو
0.01% چانس لے لیں کہ چلو خیر ہے حضور ختم مرتبت نعوذ باللہ من ذالک خفا ہوتے بھی ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا تو رسک قبول کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے تو یہ جسارت ہی نہیں ہے کہ حضور ختم مرتبت کی ناراضگی مول لیں۔ ہاں مولوی صاحبان چونکہ کافی بہادر ہوتے ہیں، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لہٰذا ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ 3 طلاق جو ہے یا 300 طلاق جو ہے ایک مجلس میں ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی، کیونکہ یہ حضور ختم مرتبت کا حکم ہے اور یہ ان کو ناراض کرنے والی بات ہے اگر اس کو 3 سمجھا جائے، تو اس لیے ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بقیہ پارٹ 3 میں